فلا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم۔ اب دنیا کے کسی انسان کو جو بھی نعمت ملی ہے قرآن کے علاوہ، وہ ساری نعمتیں اس قرآن کے سامنے ہیج اور ناقص ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں، دنیا میں بھی اگر موازنہ کمپیئر کیا جائے گا نعمتوں کا آپس میں، تو دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرار دیا۔ اسی آیت سے اشارہ ملتا ہے۔ پھر ایک سورت قرآن پاک میں جس کو سورہ رحمان کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی دونوں نعمتوں کو جمع کیا، یعنی دونوں نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ انسان کو دنیا میں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، موت کے بعد کیا ملیں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا نام بیان کرتا ہے کہ الرحمن، مہربانی کرنے والا، زمین والوں پر آسانی اور زمین والوں پر اپنی ساری نعمتیں نچھاور کرنے والا۔ تو جب نعمتوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ زمین والوں پر میری سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن سکھایا۔ ہم قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے بس میں تو اس الفاظ کی ادائیگی کے لائق بھی ہمارے یہ زبانیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم گندے لوگ ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ پھر اللہ کا قرآن اتنا عظیم، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم، ہماری زبان سے قرآن کے الفاظ نکلیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔ قرآن کے لیے انتخاب کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ حفظ کے لیے منتخب کرتا ہے، حافظ قرآن بناتا ہے، اس کے سینے میں 30 پاروں کو اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے، پھر وہ آپ تراوی میں آپ سنتے ہیں 30 پارے کھڑے ہو کر سناتا ہے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے، ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ ورنہ شہروں میں رہنے والے بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ جو پیسوں کے اندر رات دن رہتے ہیں، جن کو ہر طرح کی فیسلٹیز مہیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی جائیداد پراپرٹی دیکھ کر، ان کے عہدے دیکھ کر، ان کا دماغ اور سوچ دیکھ کر انسان حیران رہتا ہے، لیکن قرآن سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اب کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میری عظیم ترین نعمت کی قدر کرو گے تو اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری اس عظیم نعمت کی ناقدری ہوئی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ صراحت کی۔ اب اللہ کے حبیب کی زبان سے دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا رکھا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا ہے۔ آپ ابھی سیکھ رہے ہیں قرآن، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک تو سیکھتا ہے پہلے، پھر دوسروں کو سکھاتا ہے قرآن، تو اس میں دونوں کا تذکرہ کیا، گویا کہ طالب علم اور استاذ دونوں کا تذکرہ ہے۔ اور کس چیز کا طالب علم؟ قرآن کا طالب علم۔ کس چیز کا استاد؟ قرآن کا استاد۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پہلے خود سیکھتا ہے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو ان کے اندر ہم شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس آیت کو یاد رکھنا ہے، فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہیں ہماری ناقدری نہ ہو جائے۔ ہم کہیں گے یار فلاں آدمی کو گاڑیاں ملی ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملی ہیں؟ فلاں آدمی کو عہدہ ملا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا ہے؟ فلاں آدمی ایک بڑے سٹیج پر پہنچا ہے، وہ ڈسٹرکٹ لیول کا ڈی سی بنا ہوا ہے، ہم کیوں نہیں وہاں تک جاتے ہیں؟ عہدے بھی ہیج ہیں، یہ مال بھی ہیج ہے، جائیداد بھی ہیج ہے، یہ دنیا کا سارا نظام قرآن کے سامنے ناقص اور بیکس ہے، اس کے سامنے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دھیان ہم لوگوں نے رکھنا ہے۔ جب ہم اس کا دھیان رکھیں گے تو اللہ اتنا دے گا جو قرآن سے جڑے گا اور اخلاص کے ساتھ جڑے گا، یہ رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرے گا، اس کی عزتوں کو بڑھائے گا، لیکن اگر ناقدری کرے گا تو پھر نقصان بھی اسی طرح کا ہوگا۔ ایک یہ نعمت۔ بس اب میں صرف دوسری نعمت کا تذکرہ کر کے صرف قرآن کو جوڑ رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
جب قرآن پاک سے ہم پوچھیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا مہینہ ہے تو تعارف قرآن پاک کیسے کرا رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ گویا کہ اس مہینے کے تعارف کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو استعمال کیا کہ قرآن اسی مہینے کے اندر، 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے اندر، ان 12 مہینوں میں کسی اور مہینے کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا قرآن کے نزول کا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت، ایک ہی وقت میں مکمل 30 پاروں کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نازل کیا ہے، وہ کب کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اور رمضان کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ اسی لیے صرف رمضان کے مہینے میں مکمل قرآن پاک تراویح کے اندر سنانا مستقل سنت ہے، ورنہ کسی اور مہینے کے اندر بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا اور اس مہینے کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر اس کو ہم یاد رکھیں گے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ نوازے گا، اور اتنا نوازے گا کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہو جائے گا۔ ایک تو یہ پتہ چلا۔ دوسرا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خوبی یہ بتائی ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ایک بڑی خوبی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی روحانی علاج بھی کرتا ہے اور جسمانی علاج بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی روحانی بیمار ہے، مثال کے طور پر کسی کے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، یا جسمانی اعتبار سے کوئی پریشانی ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ روزہ رکھنا اس کی جسمانی بیماری سے بھی شفا یابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کی اندرونی بیماری کی شفا یابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ نے انسان پر یہ فرض کیا ہے، یہ روزہ اس لیے کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ یہ پرہیزگار بننا، یہ تقوی نصیب ہونا، یہ روحانی بیماریوں کا کیا ہے؟ علاج ہے۔ پھر اگر آپ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے کہ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، بہت ساری ریسرچ کرنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ روزے سے ہزاروں جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب ان کے گنانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ اندر کی بیماریوں کا تذکرہ تو خود قرآن پاک نے کیا، اور باہر جسمانی بیماریوں کا تذکرہ بھی آج کی جو علم ہے، دانشور لوگ ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے رکھا کہ روزے کا فائدہ ہے، ایک انسان کا جسمانی سسٹم مینٹینس رہتا ہے، اس کے ذریعے سے بالکل برقرار رہتا ہے، کسی طرح کی کوئی کجروی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بھوکا رہنا، جسم کو بھوک دینی، اور پھر اللہ کا حکم اس کے ساتھ مل جائے گا تو جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا۔ تو یہ قرآن کی نعمت اور رمضان کی نعمت یہ میرے اور آپ سب کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن کی میں نے اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ میرے سامنے اس وقت سننے والے ہیں وہ زیادہ قرآن والے ہیں، آپ کا تعلق قرآن سے ہے، آپ طلبہ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، اس لیے مطمئن ہو کر اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ یہ جان لیں کہ قرآن جیسی نعمت کائنات میں نہ ہے نہ ہوگی، اور ایسی نعمت جب اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں اس کی قدر اسی درجے کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی، پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے، موت کا وقت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا